جعل اللہ لكل شيء قدرا. درود شریف پڑھیے دوستو. ادھر رکھتے ادھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واسعد فيقرأ ويسعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القنطار 12,000 أوقية كل أوقية خير مما بين السماوات والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنا هذا فيقال باستغفار ولدك لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، پچھلے کئی ہفتے سے گفتگو ہو رہی ہے مصائب پر یا بلاؤں پر. آج اس سلسلے میں تھوڑی سی اختتامی بات کر کے اگلی حدیث میں نے پڑھ دی ہے، اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. بنیادی طور پر دوستو، جیسا کہ ماضی میں نے آپ کو کئی جمعے سے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم اپنے نہیں ہیں، میری کوئی چیز اپنی نہیں ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم کو جو کچھ ملی ہوئی ہے وہ سب عطا رب ہے. کس کی عطا ہے؟ رب العالمین کی عطا ہے. میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، کسی بھی چیز کے اندر میرا کوئی استحقاق سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم کسی بھی چیز اللہ پر میری ضروری نہیں. ترجمہ کرنے کے لیے سمجھا رہا ہوں. جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ اپنے فضل سے دیا ہے، اور جو کچھ انشاءاللہ مستقبل میں مجھے دے گا، قبر میں یا قبر سے پہلے سکرات میں یا قبر سے نکال کر کے حشر میں یا حشر سے نکال کر کے پلسرات پر یا پلسرات سے نکال کر کے میزان پر یا میزان سے لے جا کر کے نبی پاک کے حوض کوثر پر، پھر حوض کوثر سے اٹھا کر کے میری جنت کے اندر، اور پھر جنت میں مجھے تنہا نہیں چھوڑ کر کے اپنی ملاقات کرائے گا. یہ سب ان کے کرم سے ہوگا.
یہ سب کن کے کرم سے ہوگا؟ اللہ کے کرم سے ہوگا. اس میں میرا تنہا کوئی دخل نہیں ہے, ہمارا کوئی دخل نہیں ہے, سب فضل الہی, فضل الہی. تو یہ بات جب آپ نے تسلیم کر لیا تو بنیادی طور پر 2-3 بات آج ذہن نشین کر لیجئے, پھر اس حدیث کو میں ختم کرتا ہوں, اگلی حدیث کو پڑھیں گے. جو بھی بات آپ پر آتی ہے یا لائی جاتی ہے, آتی ہے نہیں لائی جاتی ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, اس میں کئی ایک حکمتیں ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ سے ایک چیز مانگی, اللہ سے ایک چیز آپ نے مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو دینا طے کر دیا. غور سے سن لیجیے, آپ نے ایک چیز مانگی اور اللہ نے دینا وہ چیز آپ کے لیے طے کر دیا, لیکن وہ چیز آپ کو مل جائے تو آپ میں قوت برداشت نہیں ہے. بات سمجھیے غور سے, نہیں سمجھ میں آئے تو بعد میں پوچھے 10 بار. اللہ, آپ نے ایک چیز مانگی, اللہ نے دینا طے کر دیا, لیکن وہ چیز جب آپ کو ملے گی تو اس چیز کو اپنے پاس رکھنے کی آپ میں صلاحیت نہیں ہے. ایک بات, ایک شکل. دوسری شکل, آپ نے ایک چیز مانگی, اللہ نے دینا طے کر دیا, لیکن اس کو لینے کے لیے انسان کے اندر کوئی چیز صلاحیت قبول کرنے کی صلاحیت چاہیے. بھائی جیسے کہ ایک 10 کلو کا وزن ہے مولانا صاحب, اور ایک بچہ اٹھانا چاہتا ہے, تو وہ 10 کلو کے وزن کو اٹھانے کے لیے کم سے کم اس کو 10 سال کا ایج ہونا چاہیے اس کا سمجھانے کے لیے. اب اللہ پاک یا تو پہلی شکل ہے یا دوسری شکل ہے, دینا طے ہو چکا ہے آپ کو. اب اس چیز کو اللہ پاک دینے کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے تاکہ وہ نعمت کی آپ قدر کر سکیں, اس لیے کسی بلا میں مبتلا کر دیتا ہے. حکمت سمجھیے اللہ کی. اس لیے اللہ پاک کیا کرتے ہیں, کسی بلا میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس بلا کے بعد جو وہ نعمت ملے گی تو اس نعمت کا یہ تحمل بھی کر سکے گا اور اس کو برت بھی سکے گا اور اس کی حفاظت بھی کر سکے گا. سمجھ گئے آپ؟ جی سمجھ گئے. ایک شکل. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز مانگی, کبھی بھی مانگے, جیسے ہم لوگ عام طور پر مانگتے رہتے ہیں, یا اللہ جنت الفردوس دے دے, اللہم آمین, سب کو دے دے اللہ, دے دیں گے اللہ جنت الفردوس انشاءاللہ. لیکن جنت الفردوس کے اندر جانے کے لیے جتنے باطن کی صفائی چاہیے, گندا آدمی تو وہاں جی, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں, آپ نے مانگا, اللہ نے دینا طے کر دیا, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ گندے کپڑے کے ساتھ چلے جائیں, گندے ایمان کے ساتھ چلے جائیں, گندے اعمال کے ساتھ چلے جائیں, گندے عقیدے کے ساتھ چلے جائیں, گندے ذہن کے فساد کے ساتھ چلے جائیں, گندے دل کے ساتھ چلے جائیں. اس لیے اللہ پاک تطہیر کے لیے بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے. دو بات ہوئی, دو شکل. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے, للہ الحمد. مومن سے امید یہی ہے کہ مومن گناہ کر لینے کے بعد ہضم جانتے ہیں. ارے بابا, جیسے ابھی آپ نے کھانا کھایا تو ہر آدمی کھانا کو ہضم کر رہا نہیں کر رہا, اور کچھ لوگوں کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے, بدہضمی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ گناہ کر لینے کے بعد گناہ کو ہضم نہیں کر پاتے. یہ ایمان کی دلیل ہے, جب تک کہ توبہ نہ کر لے چین نہیں آتا, جب تک کہ توبہ نہ کر لے چین نہیں آتا. گناہ کوئی ذمہ نہیں, للہ الحمد. ہم آپ کو گناہ گار نہیں کر رہے, لیکن آپ نے جو چیز مانگی ہے اللہ سے, جو چیز مانگی ہے آپ نے اللہ سے,
اس مقام پر پہنچنے کے لیے جو انسان کی داخلی کیپیسٹی چاہیے، طاقت چاہیے، توانائی چاہیے، وہ طاقت اس میں ابھی برداشت کی نہیں ہے، تب اللہ پاک کسی بلا میں مبتلا کر دیتے ہیں اور طاقت دے دیتے ہیں۔ بلا میں کیوں؟ ابھی 2-3 ہفتہ پہلے آپ نے اسی کتاب میں مجھ سے ہی اسی مقام پر حدیث سنی تھی کہ بندہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے گوشت سے اچھا، سنا نہیں سنا آپ نے؟ یہی حدیث سنی تھی نا؟ اور پہلے خون سے اچھا خون عطا کر دیتے ہیں، یعنی معصیت کے جتنے اثرات تھے داخل جسم کے، ان تمام کی تطہیر الرحمن الرحیم کر رہا ہے، اور گوشت بھی جتنے تھے فاسد حرام مال سے کھائے ہوئے، پنپے ہوئے، تڑپے ہوئے، موٹے ہوئے، ان تمام کی سیوٹ ڈال کر کے گوشت جسم کا اتار دیا، تو اب نیا گوشت بھی لا رہے ہیں اور نئے خون بھی لا رہے ہیں، اور یہ پہلے مانگ چکا ہے کہ یا اللہ میں جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں تو تخلطہ بلحمی ودمی وسمعی وبصری وتستعمل به جسدی فإنه لا حول ولا قوة الا بہ۔ یہ دعا مانگ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یا اللہ میں جب قرآن پڑھوں تو قرآن کے نور کو ملا دے۔ یہ نبی پاک نے دعا مانگی، یہ دعا جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں نا قرآن کے لیے، یہ نبی پاک نے مانگی ہے کہ تخلطہ بلحمی، یا اللہ قرآن کے نور کو میرے گوشت میں ملا دے، ودمی، اب قرآن کے نور کو یا اللہ میرے خون کے اندر پیوست کر دے، تو خلطہ بلحمی ودمی وسمعی، اور اے اللہ قرآن کو تلاوت کے وقت میں کروں یا کوئی بھی مسلمان کرے تو اس کا جو نور آتا ہے اس نور کا احساس و ادراک بھی میری کان کر سکے۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا تھا رب العالمین سے ایک روز، یہ حدیث بھی میں نے اسی مقام پہ آپ کو سنائی ہوئی ہے کہ یا رب اسمع صوتک، یا اللہ میں آپ کی آواز تو سن رہا ہوں لیکن آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوں، این انت یا رب۔ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ اسی مقام پہ سنا ہے یہ حدیث میں نے کہ یا اللہ میں آپ کی آواز تو سن رہا ہوں جی، لیکن دیکھ نہیں رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کو میری کان بھی محسوس کر سکے، وبصری، اور قرآن کا ظاہری نور بھی اور باطنی نور بھی میری ظاہری آنکھ بھی دیکھ سکے۔ جی ارے دوستو پیچھے لوٹنا پڑتا ہے، ہم کو لوٹنا نہیں چاہیے تھا، ہماری ساری کے سارا وقت اسی میں چلا جاتا ہے۔ اسی مقام پر میں نے آپ کو ایک دن سنایا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نور کو حاصل کرنے کے لیے یومیہ روزانہ فجر کی نماز کے اذان کے بعد حجرہ عائشہ سے مسجد رسول میں آتے ہوئے آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ سنائی نہیں سنائی؟ میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہوئی ہے۔ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من فوقی ونورا من تحتی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی مخی ونورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا وآتنی نورا واجعل لی نورا سبحان الذی تعطف بالعز وقال به سبحان الذی لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح الا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والاكرام۔ یہ نبی ہے، میرا عقیدہ ہے
کہ بنی آدم میں اللہ کے بعد تمام مخلوقات کے اندر پورے اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کے بطول سے افضل نہ آیا نہ آئے گا جی. لیکن یہ اتنی لمبی دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ نور یہ نور یہ نور، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اچھا بابا، تو آپ نے ایک چیز اللہ سے مانگی اور اللہ نے دینا طے کر دیا. اب اس کو لینے کے لیے قوت برداشت مولانا چاہیے نا بھائی، قوتیں. ارے بابا، اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی ارینی انظر الیک، اللہ نے کہا انک لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا ہے مجھے، لیکن اگر دیکھنے کی دید کی طلب ہے تو سن، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، ہم اپنی تجلی ڈالیں گے، تو اگر اپنے مقام پہ ٹکتا ہے تو دیکھ لینا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ کی تجلی آئی، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. سبحانک، اپنے ارادے سے فوراً توبہ کر دیا، کہا تو پاک ہے کہ تجھے کوئی دنیا ہی میں دیکھے، یہاں تو نہیں دیکھ سکتا اللہ تجھے. سبحانک تبت الیک، میں تیری طرف رجوع ہوتا ہوں یا اللہ، میں اپنے ارادے کو واپس لیتا ہوں یا اللہ، تو بے نیاز. تو بلا جب آتی ہے تو ایک سبب یہ ہے، کتنے ہو گئے گنتے رہیے گا، ڈائری میں لکھ لیجئے گا، آج کے بعد یہ درس نہیں دوں گا. چوتھی شکل، اتنا کوئی ڈینجر خطرناک گناہ سرزد ہو چکا ہے کہ جس کی تلافی سوائے جہنم کے کوئی شکل میں نہیں بنتی، اور اس گناہ کا اس بندے کو احساس بھی. بھائی ہم دنیا میں بے شمار گناہ کا کام کرتے ہیں دوستو، لیکن بسا اوقات ہم اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک گناہ. اسی لیے قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ بے شمار تمہارے گناہ ایسے ہیں کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، میں پکڑتا نہیں ہوں، ورنہ پکڑ لوں بیٹا تو ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتا ہے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ جلدی کر لے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، قرآن میں ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے زمین پر کوئی حیوان بھی باقی نہ رہے. ایسا گندا گندا گناہ کرتا ہے یہ، لیکن اللہ معاف کرتے ہیں. تو معاف تو کیا، عمومی حیثیت سے عذاب نہیں آیا، لیکن اس کو تو آپ نے کیے کی سزا بھگتنی ہے. تو اللہ پاک کیا کر دیتے، کسی گناہ میں، کسی بلا میں اس کو ڈال دیتے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس بلا میں گرفتار رہنے کی وجہ سے یا اس بلا میں مبتلا ہونے کی بنیاد پر یہ گناہ اس سے ختم ہو گیا. اب قیامت میں اس کا مواخذہ اس گناہ پر نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ چلیے آپ موضوع کو مختصر کرتے ہیں. ایک اللہ والے تھے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا آپ. جن دنوں حضرت علامہ ڈھابیل گجرات میں تھے تو ایک صاحب گھر سے کھانا وانا تیار کرا کے ان کے لیے لایا کرتے تھے. بہت بزرگ اللہ والے. اچانک یہ اللہ والے پورے جسم میں ان کے زخم ہو گیا. کوئی جسم کا حصہ زخم سے بچا نہیں. کبھی بھی کسی بھی انسان کو بیماری میں دیکھ کے یا کسی بلا میں گرفتار دیکھ کر کے خوش اور یہ کبھی بھی نہیں کریں اچھا کل تک تو بہت ٹھیکڑیاں کرتا تھا اب دیکھو لگ گیا نا پتہ. یہ بھی نہیں بولنا چاہیے.
استغفراللہ ثم استغفراللہ۔ عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے فقہ السنہ میں، دیکھیے گا کھول کے، کہ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ کتے کو بطور مذاق کے کتا کہوں، اس لیے کہ کہیں اللہ مجھے ہی نہ کتا بنا دے۔ تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کر کے بلا میں عافیت کی دعا چاہنی چاہیے۔ خیر، جب بھی کوئی جاتا تیمارداری کے لیے تو ہمیشہ کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ایک دفعہ ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ آدمی اتنی بڑی بلا میں گرفتار ہیں، جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں ہے، اتنی کرب کے عالم میں ہیں آپ ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ الحمدللہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ حدیث سمجھا دیا انہوں نے۔ عالم جو ہوتا ہے نا، وہ عالم حقیقت میں عالم ہی ہوتا ہے۔ کہا بیٹا مصیبت میں تو گرفتار ہوں لیکن معصیت میں گرفتار نہیں ہوں، اس لیے اللہ کی حمد کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مصیبت کہتے ہیں جسمانی بیماری کو، اب معصیت کہتے ہیں کسی گناہ کو۔ کہا اس بات پہ اللہ کی حمد کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی حکمت کے کس تحت مجھے مصیبت میں تو گرفتار کر دیا لیکن کسی معصیت میں۔ سب سے بڑی بلا کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئی کہ سب سے بڑی بلا کیا ہے؟ معصیت بلا ہے، مصیبت تو بلا ہے ہی نہیں۔ مولانا مصیبت بلا ہے ہی نہیں، اسی لیے قرآن پاک نے کہہ دیا ہے کیا؟ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مصیبت پر اللہ کی رحمت ہے، معصیت پر اللہ کا عذاب ہے۔ قرآن سمجھا دیا، کیونکہ علامہ مدرسہ صاحب کے شاگرد ہیں اور خود بھی اللہ والے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی حدیث؟ بھائی مصیبت پر اللہ نے جو بندہ مصیبت میں گرفتار ہے اس بندے پر اللہ اپنی رحمت نازل کر رہا ہے جی، صلوات۔ اور قرآن ایک اور جملہ استعمال کر رہا ہے صلوات و رحمہ۔ کیا مطلب؟ تم پر میں اپنی صلوات بھی نازل کر رہا ہوں اور مستقبل کے اندر تیرے درجات کو میں کیوں؟ رحمت کو رحمت سے سمجھیے۔ ربنا ہب لنا من لدنکا زور سے قرآن ہے دوستو، ربنا ہب لنا من لدنکا رحمتن انکا انتل وہاب۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس رحمت سے اس رحمت دونوں کو مناسبت اگر ملا دیجیے تو یہ بندہ اپنے وقت کا ولی اور غوث و قطب بننے والا ہے، بشرطے کہ اس مصیبت کو یہ حمد و ثنا کے ساتھ جھیل جائے، حمد و ثنا کے ساتھ جھیل جائے۔ تو مصیبت جو ہے دوستو یہ باعث رسوائی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عنایت کو متوجہ کرنے کا ایک دروازہ ہے جس کو مصیبت سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو مصیبت سے، جس کا نام مصیبت رکھا گیا ہے۔ اور اس کے خلاف اگر معصیت ہے تو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ معصیت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ معصیت کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ اسی لیے جب کبھی بھی کوئی بھی مصیبت آئے تو اس کا استقبال کیجیے، اس کا کیا استقبال کیجیے؟ حمد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حمد کے ساتھ، شکر کے ساتھ۔ اور کیوں؟ مصیبت مثال کے طور پر فیور آ گیا تو الحمدللہ، بھئی اللہ کا شکر ہے فالج نہیں آیا۔ جو مصیبت آئے اس سے بڑی مصیبت کو یاد کیجئے کہ اللہ وہ مصیبت نہیں لایا، چھوٹی مصیبت آ گئی اور اسی میں معاملہ میرا حل کر رہا ہے۔
الحمد کیجئے کہ بڑی مصیبت نہیں آئی. جی فالج پڑ گیا تو وہ بھی الحمدللہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے گھر میں ہوں, بازار میں نہیں جا رہا ہوں, کتنے گناہ سے بچ گیا. لیکن ہم لوگ سوچتے یار بازار جانا تو ویری امپورٹنٹ, تو اس لیے اللہ کی حمد نہیں کرے گا. نہیں, وہ اس بات پر بھی حمد کرے کہ فالج ہی تو ہوا, برین ہیمریج تو نہیں ہوا. جی برین ہیمریج نہیں ہوا اس کا. ارے اعضائے جسم تو ہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے کاٹ کے الگ کر دیا. تو ترقی درجات کے لیے کبھی کبھی اللہ پاک بلاؤں کو نازل کر دیتے ہیں. اسی مسجد میں میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی, وہ سنا کے دعا کر لیتے ہیں, اگلے ہفتے سے دوسری حدیث پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک آدمی ہے بیچارہ پڑا ہوا ہے, درخت سے گر کر کے اس کے اعضائے جسم سب ایک ایک ہڈی چور چور ہو گئی. چھچھندر آ رہا ہے, اس کو ناک کو کاٹ رہا ہے, آنکھ سے دیکھ رہا ہے لیکن ہاتھ سے کچھ سانپ آ رہے ہیں اور انگلی میں اس کو کاٹ کے اس کا گوشت کھا رہے. حدیث قدسی آئے گی انشاءاللہ درس تفصیل کے ساتھ. وہ دیکھ رہا ہے بیچارہ, آنکھ سے دیکھ رہا ہے لیکن کچھ بس اردو میں بولتے ہیں سسکنا یا سہرنا, یعنی جسم اس کا لڑک جاتا ہے, کانپتا ہے. لیکن بلی کو بھی بھگا, سانپ کو بھی ہٹا, چھچھندر کو بھی ہٹا, چوہے کو بھی, چھپکلی بھی. اب ناک میں گھس رہی ہے چوٹی چھپکلی, اب مزے سے دماغ منہ سے نکل رہی ہے, یہ سب محسوس کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں, دیکھا, کانپ گئے, کہا یا رب اس بیچارے کی جان ہی نکل جاتی تو اچھا تھا. اس حال میں یہ کچھ کر نہیں سکتا, کہیں چھپکلی کھا رہی ہے, کہیں سانپ گھس رہے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی. اللہ نے کہا موسیٰ رحمان میں ہوں یا تو ہے؟ جی رحیم میں ہوں یا تو ہے؟ رب میں ہوں یا تو ہے؟ یہ میرا بندہ ہے تیرا بندہ ہے؟ مجھ سے زیادہ تو ترس دکھلاتا ہے اس کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام خود ہی کانپ گئے. موسیٰ نے کہا سن. اللہ نے کہا موسیٰ سن, کیونکہ تو نے مناجات کی ہے, میرا کلیم ہے تو سن لے. یہ دیکھ, یہ جنت دیکھ رہا ہے نا تو, اس مقام کا یہ شخص طالب تھا اور ہمیشہ دعا مانگتا ہے, یا اللہ مجھے جنت کا یہ مقام چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. اور میں نے دینا طے کر لیا. اور اس مقام کے اعتبار سے نہ اس کی توبہ ہے, نہ اس کا استغفار ہے, نہ اس کی حمد ہے, نہ ثنا ہے, نہ تکبیر ہے, نہ تحلیل ہے, نہ تقدیس ہے, نہ تمجید ہے, نہ تکبیر ہے. تو موسیٰ میں اپنے بندے پر زیادہ مہربان ہوں نا. جی جی وَشَدَدْنَا عَصْرَهُ, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ جوڑوں میں یہ جو طاقت ہے نا, یہ دیکھو میں ہاتھ مٹھی باندھ کے کیسے کر رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَشَدَدْنَا عَصْرَهُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ. اے میرا اللہ کتنا پیارا کلام ہے واللہ, یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہے. یہ قرآن نہ خود ہی شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں. کیا کہتے ہیں وَشَدَدْنَا عَصْرَهُ, ہم نے جوڑوں میں تمہارے ساتھ طاقت پیدا کر دی ہے. دیکھیے گا ترجمہ, وَإِذَا شِئْنَا, اور اگر ہم چاہیں بَدَّلْنَاهُمْ تَبْدِيلًا, یہ سارے جوڑ تو تیرے ہوں گے لیکن ایک میں پکڑنے کی گرفت کی صلاحیت نہیں ہوگی. إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ, یہ نصیحت ہے تیرے لیے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا, تو تم میں سے جس کا جی چاہے اس نصیحت کو سن کر کے اللہ کی طرف کا راستہ اختیار کر لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا.
اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے. اللہ نے کہا بندہ میں میرا ہے, رب اس کا میں ہوں, تو تو زیادہ مجھ سے مہربان ہے. سن, یہ چند لمحے یہ تکلیف جھیلے گا, اس کے بعد اس کی روح پرواز ہو جائے گی. یہ جسم خاکی ہے, خاک میں مل جائے گا, اس کی روح ملائے اعلیٰ کی ہے, یہاں آ کر کے آرام کرے گی. اور سن لے موسیٰ, جو بھی تکلیف گزر رہی ہے یہ اس کے جسم خاکی پر گزر رہی ہے, اس کی روح کو کوئی تکلیف نہیں. روح کو بھی کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ روح کو تکلیف کون دے گا؟ اللہ. قرآن نے کہا ہے تطلع علی الافئدہ. اللہ نے وہاں جواب دیا اس کا کہ جسم کو نہیں, تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری خواہشوں کو, تمناؤں کو, آرزوؤں کو, تمہارے روح کو گرفتار کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ. جہنم کے ستونوں میں باندھ دوں گا. کس کو باندھوں گا؟ جسم کو یا روح کو؟ وہاں قرآن سے جواب لے لینا. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سن, یہ جسم کو تکلیف ہو رہی ہے اور ترقی کر رہا ہوں اس کے روح کی, اور جیسے تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح پرواز ہو جائے گی تو وہاں یہ پہنچ جائے گا. وہاں یہ تو دوستو جو بھی بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, یہ حقیقت میں نام ان کا مصیبت ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دیا, یحبون العاجلہ ویذرون الآخرہ. چونکہ یہ دنیا میں اچھلنا کودنا چاہتا ہے اور میں اس کو آخرت میں اچھالنا اور کودوانا چاہتا ہوں. جی, اس کو آخرت میں, ہاں, میں اس کو جنت کا باسی بنانا چاہتا ہوں, اور یہ چاہتا ہے دنیا میں میں سکسر لگایا کروں, اب میں تو اس کو آخرت کا سکسر پہ تیار کر رہا ہوں. تو یہ جو بلائیں آتی ہیں دوستو, یہ حقیقت میں ہمارے لیے, ہاں اب ایک سوال ہے, بلا مانگنی نہیں چاہیے. اللہ سے ہمیشہ عافیت کی بھیک مانگنی چاہیے. وقت جو ہو گیا, 2 منٹ 3 منٹ دیجئے تو ایک بات اور بتا دوں یا ختم کر دیں. جی نہیں, ساتھیوں کا دکان کا وقت ہے, جو بتا دوں, اللہ سے جیسا گمان رکھیے گا ویسا ہی. جی, ایک بزرگ کے پاس ایک ہی مقدمے میں 2 شخص آئے. ایک نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. بزرگ نے کہا دیا جا اللہ تجھے کامیاب کرے. اسی مقدمے میں دوسرا آدمی آ گیا, کہتا ہے حضرت وہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں شکست نہ کھا جاؤں اس مقدمے میں شکست, سمجھ گئے, ہار نہ جاؤں. بزرگ نے کہا اللہ تمہارے گمان کے مطابق تمہارا معاملہ طے کر دے. تھوڑے دن کے بعد جو آیا تھا, جس نے کہا تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں, مقدمے میں کامیاب ہو گیا. اور جو آیا تھا کہا تھا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں شکست نہ کھا جاؤں, اس کو سچ میں تو آ گیا بزرگ کے پاس کہ حضرت کیا اس نے کوئی مٹھائی کا ڈبہ لا کے دیا تھا کیا, عثمان سلیمان سیٹ مٹھائی کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بابا, یہ خود ہی آیا تھا اللہ سے گمان کر کے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے, اس لیے اللہ نے اس کے گمان کے مطابق کامیاب کر دیا. انا عند ظن عبدی بھی, اور یہ اپنے ہی مقدمے کے معاملے میں خود ہی شکست کھایا ہوا تھا تو اللہ نے اس کو شکست دے دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے کئی ہیں, شاہ عبد العزیز بھی ہیں اور شاہ عبد القادر جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں. بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر اردو میں قرآن پاک نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر کی زبان میں نازل ہوتا. بہت بڑا اللہ کا ولی ہے یہ جی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی بھائی بھی ہیں اور پیر بھی ہیں اور استاد بھی ہیں شاہ عبد القادر کے. 29 شعبان کو خادم کو بھیجتے کہ جا کر کے دیکھ تو عبد القادر کیا کر رہا ہے مسجد میں,
خادم جاتا تو دیکھتا قرآن کریم پڑھ رہے آتے، کہتے کہ حضرت وہ آج قرآن پڑھ رہے، کہتے آج رات میں چاند ہو جائے. پھر ایک سال جا کے دیکھ تو کیا کر رہا عبد القادر، تو دیکھا وہ کوئی دوسرا کام کر رہا، کہا آج چاند نہیں ہوگا کل ہوگا. ایسے ایسے اللہ والے گزرے، ایسے ایسے اللہ والے گزرے. سورہ یوسف میں ہے کہ زلیخا کا قصہ نہیں بتانا آپ کو. زلیخا نے فریب کی چادر ڈالی تھی یوسف کی عصمت پہ، یہ سب کو معلوم ہے. یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حضور ایک بات کہی، رب احب السجن مما يدعونني الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ چونکہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے بچنے کے لیے خود ہی جیل کا تذکرہ کیا، اس لیے جیل میں گئے. اگر جیل کا تذکرہ نہ کرتے تو اللہ کوئی اور تدبیر کر دیتا یوسف کو جیل میں. سمجھ گئے؟ کہ بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں کہ یوسف نے خود ہی کہا یا اللہ زلیخا کے فریب سے تو بہتر ہے کہ میں تو جیل خود ہی اللہ سے مانگی، اسی لیے جیل میں گئے. اگر جیل نہ مانگتے تو جیل میں اللہ تعالیٰ کوئی اور ہی، چلیے جیل میں چلے گئے. یہ جیل نہیں تھی بابا، کیا تھی یہ؟ جی کیا تھا؟ خزانہ علم کو یوسف کے باطن پر کھولنے کے لیے اللہ نے ایک تربیتی اسکول بنایا تھا. اس کو بھی مولانا اللہ نے قرآن میں کہا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ. بھائی مولانا حافظ نہیں ہوں میں، اگر غلطی ہو تو مجھے بتائیے گا، میں انداز سے پڑھتا ہوں قرآن. جی اللہ نے کہا یوسف کو میں جیل میں مانگا خود ہی، تو چلو میں لے آیا جیل میں، لیکن جیل میں میں نے ان کو خواب کی تعویل سکھلائی. یہ قرآن ہے، قرآن نہیں ہوتا تو کوئی نہیں مانتا میرے ساتھ ہے. اللہ خود ہی قرآن میں کرے. جی وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ مقام اجتبا یعنی نبوت. اللہ نے کہا جیل میں میں نے تم کو اس لیے رکھا ہے یوسف کہ تم کو مجھے نبوت دینی ہے. ایک نعمت جیل میں، دوسری نعمت خواب کی تعبیر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور جتنی بھی عالم آخرت کی نعمتیں ہیں ان سب کے سب نعمتوں کو یوسف جیل ہی میں تیرے اوپر تام مکمل کر دوں گا. تو وہ جیل تھا یا کوئی مدرسہ تھا یا کوئی خزانہ تھا وہ؟ تو دوستو شکل جیل کی ہے اور عطا رب کی ایک شکل بنی جیل میں تاکہ تخلیہ ہو. حضرت تھانوی لکھتے ہیں تخلیہ، پھر تصفیہ، پھر تجلیہ. حضرت تھانوی تو پہاڑ ہے نا، کیا کہا؟ تخلیہ یعنی تنہائی، تصفیہ مطلب تمام اخلاق ذمیمہ سے پاکی خلاصی، پھر تجلیہ، پھر نور نبوت آتا ہے. تو بہرحال دوستو مصائب جو آتے ہیں یہ شکل تو مصائب کی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی عنایت کا ایک دروازہ ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے ایک جملہ کہا ہے، اسی پر میں بات ختم کر دیتا ہوں، العطایا علامت البلایا. جتنی بڑی بلا ہوگی اس کے بعد اتنی ہی بڑی اللہ کی نعمت ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو بلاؤں میں نہ ڈالے، اپنے فضل سے نعمت دے دے. لیکن اگر آ جائے دوستو تو ہنی اللہ، مبارک ہے اس شخص کے لیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. جزاک اللہ خیر دوستو.